اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. ہم کل کی گفتگو میں یہ عرض کر چکے کہ مختلف قسم کے فسادات ہیں. ہم کو ان تمام فساد سے، ہر قسم کے فساد سے اپنے کو محفوظ کرنا ہے، اور اس کو محفوظ ہونے کے لیے ہم کو سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ہم کو اس کے مصادیق معلوم ہو کہ قرآن نے کن کن چیزوں کو فساد سے تعبیر کیا ہے. اگر ہم کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شے فساد ہے یا نہیں ہے تو ہم اپنے کو کیسے بچائیں گے؟ لہذا ہم کو پہلے مرحلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ قرآن کن چیزوں کو فساد سے تعبیر کر رہا ہے. وہ چیزیں کہ جن کو قرآن نے فساد سے تعبیر کیا ہے، اس میں ایک فساد جس کے اوپر ہم کو سوچتے رہنا چاہیے، ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی جان کے اور کبھی انجان میں ہم اس فساد سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور اس فساد کا نام ہے اسراف. اس لیے کہ خود قرآن مجید میں خداوند عالم نے فساد اسراف کرنے والوں کو فساد کرنے والوں سے تعبیر کیا ہے. یعنی جو مسرف ہیں وہی یفسدون فی الارض کے مصداق بن جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لا تفسدوا فی الارض، اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے دوسری جگہ اسراف کی گفتگو کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض. دیکھو، خبردار، اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا، ان کی پیروی نہ کرنا. لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض. یہ کون ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ یفسدون فی الارض ہے. اب اگر ہم کو مفسد فی الارض نہیں بننا ہے تو ہم کو اسراف سے بچنا ہوگا. یہ اسراف کیا ہے؟ کسی بھی شے میں پھر وہی ہے مرحلہ، چونکہ اسراف اور فساد یہ دونوں، جو مسرف ہے وہی مفسد ہے. تو اسراف بھی وہی ہے، اعتدال کی منزل سے خارج ہو کے نکل کے کسی کام کے انجام دینے کو اسراف کہا جاتا ہے.
اس اسراف کا نقصان، ہم کیوں اسراف سے بچیں؟ اس لیے کہ انسان حریص ہے، جب تک اسے کسی چیز کا فائدہ نہ معلوم ہو یا کسی چیز کا نقصان نہ معلوم ہو، وہ نہ اس کو کرنے میں دلچسپی پیدا کرتا ہے اور نہ چھوڑنے میں اس کو کوئی خوف محسوس ہوتا ہے کہ چھوڑ دے۔ لہذا ہمیں نقصان تو معلوم ہو۔ پہلا نقصان، ان اللہ لا یحب المسرفین، پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ اسراف کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہم میں کون ہے کہ جو اللہ کی محبتوں کا طلبگار نہیں ہے؟ اگر وہ محبت نہ کرے، اگر وہ رخ پھیر لے تو ہم کہاں جائیں گے؟ کون ہے پھر کہ جو ہم سے محبت کرے؟ یہ ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے احبا، ہمارے اعزاء روایتیں پڑھیں۔ ہم جو گناہیں کرتے ہیں، اگر ان گناہوں کی خبر ان کو لگ جائے تو یہ ہمیں تنہا چھوڑ دیں، ہمیں ہمارے ماں باپ گھر سے نکال دیں، ہم سے ہمارے اپنے محبت کرنا چھوڑ دیں، مگر وہ خدا، وہ کہتا ہے میرے بندے، اتنی گناہوں کے باوجود میں نے تجھ سے محبت نہیں چھوڑی ہے، اگر ابھی بھی تو آ کے توبہ کر لے تو میں تجھے گلے سے لگا لوں۔ گناہوں کے بعد معاشرہ ترک کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے چوری کی، پکڑا گیا، سزا مل گئی، اب بھی معاشرہ، اب تو اسے سزا مل چکی، مگر معاشرہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ خدا سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے؟ اگر وہ ہمیں چھوڑ دے تو کون ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ خدا اس سے محبت کرے؟ تو پہلا نقصان یہ ہے کہ ان اللہ لا یحب المسرفین۔ ہمیں اسراف سے بچنا ہے۔ اسراف کا دوسرا نقصان، اسراف وراثت رکھتا ہے فقر کی۔ مولا کائنات نے فرمایا ان الصرف یورث الفقر، جب انسان اسراف کرتا ہے تو یہ اسراف انسان کو فقر کا وارث، یعنی اس کے اندر ایسی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اسراف جو ہے وہ اس کے اندر وراثت ہے فقر کی۔ تو جب کسی کے پاس اسراف آ جائے گا تو وہ اس کی میراث فقر بن جائے گی، یعنی وہ فقیر ہو جائے گا۔ کون ہے کائنات میں جو فقیر بننا چاہتا ہے؟ اگر ہم فقیر نہیں بننا چاہتے تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اسراف نہ کریں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف۔ ایک اور نقصان، اللہ مسرف کی ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ ہدایت نہیں کرتا، اور اللہ جس کی ہدایت نہ کرنا چاہے اس کو
کوئی اس کی ہدایت نہیں کر سکتا. اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کی کوئی ہدایت نہیں کر سکتا, اور جس کی ہدایت اللہ کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور اللہ مسرف کی ہدایت نہیں کرتا. تو اب ہم کو اسراف سے بچنا ہے, اس لیے کہ ہم کو گمراہ نہیں ہونا ہے. اگر ہم گمراہ ہو جائیں گے تو رحمت پروردگار ہم سے دور ہو جائے گی. اگر ہم ہدایت یافتہ نہ ہوئے تو بہت سی نعمتیں ہمارے ہاتھ سے چھن جائیں گی, اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ ہمارا اسراف. لہذا ہم کو اسراف سے بچنا ہوگا. مسرف کون ہے؟ جس کو بھی فرعون کے برابر ہونا ہو وہ اسراف کرے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا انہ لمن المسرفین. فرعون مسرفین میں سے تھا. تو ہم میں سے کون ہے کہ جو فرعون کے برابر کھڑا ہونا چاہے؟ جب ہمیں یہ نقصانات معلوم ہو گئے تو اب ہم یہ چاہیں گے نا کہ ہم اپنے کو اسراف سے بچائیں. اسراف کیا ہے پھر؟ مولا کائنات فرماتے ہیں ادنى الاسراف حراقۃ فضل الاناء. چھوٹا سب سے ادنا اسراف وہ یہ ہے کہ جو ہمارے برتن میں غذا لگی رہ جاتی ہے, اگر ہم اسے پھینک رہے ہیں تو ہم ادنا سے اسراف کی منزل میں قدم رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھروں میں اسراف سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو غذا بچ جائے اسے کہیں پھینکے نہیں. اس لیے کہ تمہارے پاس یہ چیز آج فراوانی کے ساتھ موجود ہے. میں مثال دوں, جب پانی گھر کے اندر موٹر ٹھیک رہتا ہے, جب فراوانی رہتی ہے پانی کی, تو اس وقت ہم خوب پانی گراتے ہیں, پھر ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی کہ کتنا پانی گر رہا ہے. لیکن موٹر خراب ہو جائے یا لائٹ چلی جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ اتنے گھنٹے اب یہ لائٹ آنے والی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر انسان خود تھوڑا تھوڑا ضرورت کے اعتبار سے خرچ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم پانی کے سلسلے میں فقیر نہ ہو جائیں. ابھی ہم کو یقین ہے کہ ابھی موٹر پانی چل رہا ہے, موٹر ہم پھر چلائیں گے, پانی بھر جائے گا, پھر ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن وہی انسان پانی کے لیے جو ابھی تک بے تحاشا پانی گرا رہا تھا, اب نہیں گرا رہا ہے. اب ساری ضرورتیں اس کی کم پانی میں پوری ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے خوف ہے کہ ہم پانی کے سلسلے میں فقیر نہ ہو جائیں. تو پھر اللہ نے جو دولت کی فراوانی رکھی ہے, اگر انسان اقوال معصومین پہ یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نعمتوں کو بحد ضرورت اور اعتدال کے ساتھ مصرف کرے, ورنہ امیر کائنات نے فرمایا ہے کہ اسراف تمہیں فقر تک لیتا چلا جائے گا. ہمیں اگر فقر سے بچنا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ہم پہچانے کیسے کہ ہمارے لیے کیا اسراف ہے اور کیا اسراف نہیں ہے؟ مولا کائنات نے بڑی پیاری حدیث ہے اسراف کے سلسلے میں.
مولا کائنات فرماتے ہیں ثلاث علامات للمسرف. مسرف کے سلسلے میں 3 علامتیں ہیں. یاکلو من لیس لہ، وہ کھاتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے. یلبسو ما لیس لہ، وہ پہنتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے. یشتری ما لیس لہ، وہ اس چیز کو خریدتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے. اب اس حدیث کو ہم اپنی ذرا معاشرتی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے. امام نے کیا فرمایا؟ یاکلو ما لیس لہ، وہ چیزیں کھاتا ہے جو اس کے لیے نہیں. یعنی وہ چیز کہ جو ہمارے لیے نہیں ہو اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہم مسرف ہیں. ہم مسرف ہیں تو مفسد ہیں. اور اللہ نہ مسرف کو پسند کرتا ہے نہ مفسد کو پسند کرتا ہے. مثلا ایک انسان بیمار ہے، اس کو شوگر ہے، شکر اس کے لیے اچھی نہیں ہے. اگر وہ کھا رہا ہے تو یہ اسراف ہے. اس لیے کہ یاکلو ما لیس لہ، وہ کھا رہا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے. نہیں، حلال غذا ہے، حرام نہیں ہے اس کے لیے ظاہراً، لیکن چونکہ اس کے جسم کو نقصان پہنچائے گی اس کا جسم فاسد ہوگا. لہذا اپنے کو فساد جسمانی سے بچانا ہے. ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ کھانے میں ظاہراً اس کے جسم پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہے، لیکن ایسی جگہ سے ہے کہ جہاں کا کھانا حرام ہے. تو یاکلو ما لیس لہ، وہ کھا رہا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ مسرف ہے. اب معاشرے میں ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے ارے صاحب سبھی لوگ تو کھا رہے ہیں، سب اپنے جسم کو فاسد کریں تو ہم بھی کریں. یاکلو ما لیس لہ، جتنے حرام ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے. یتیم کا مال انسان کھا رہا ہے، اگر کسی دوسرے کا حق کھا رہا ہے تو یاکلو ما لیس لہ، اور جو یہ کام کرے گا وہ مسرف ہے. جو مسرف ہے وہ مفسد فی الارض ہے. جو اس کے لیے نہیں ہے وہ کھا رہا ہے. ہم کبھی کبھی اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، ہمیں دین کے اعتبار سے زندگی گزارنی ہے، اور دین کسی کو اس کے اسٹیٹس سے جدا نہیں کر رہا ہے، لیکن حرمت اور حلیت کا خیال ضرور رکھنا ہے. یلبس ما لیس لہ، وہ پہن رہا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے. کیا مطلب جو پہن رہا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے؟ کوئی ایسا لباس ہے کہ جو اس کے لیے نہیں ہے، یا نہیں وہی پینٹ شرٹ ہے لیکن کسی دوسرے کا ہے، غصبی ہے. اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو مفسد ہے. نہیں، بچوں کی ضد ہے کہ ہم کو برانڈڈ کپڑا چاہیے. اگر ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے، ہم اپنے پڑوسی کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کریں کہ ہم کو کیا خریدنا ہے. ہمارے بچے اپنے دوستوں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کریں. ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کو تربیت دیں، ہم سمجھائیں کہ جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلایا جا سکتا ہے. دوست لے آ رہا ہے
اس کے باپ کے پاس ویسی آمدنی ہوگی جو تمہارے پاس وسعت ہے. اگر تم اس حد اعتدال سے آگے جا رہے ہو تو یلبسو ما لیس لہ کی منزل میں ہو. تم وہی استعمال کرو کہ جو تمہارے وسعت میں ہو. بہت سی چیزیں ہیں حلال ہیں مستحب ہیں مگر ہماری وسعت میں نہیں ہے. مثلا 100 آدمی کو بلا کر کے ہمارا پڑوسی افطار کرا رہا ہے تو صاحب ہم کیوں نہ کرائیں؟ چاہے بچے کی فیس اسکول میں لیٹ ہو جائے, چاہے ہم کو قرض لینا پڑ جائے, چاہے ہم کو ان کے دروازوں پہ جانا پڑ جائے, مگر صاحب چونکہ پڑوسی کر رہا ہے لہذا ہم بھی کریں گے. نہیں, پہلے اپنی زندگی کے واجبات پورے کرنے ہیں. بچوں کی تربیت, ان کی تعلیم یہ آپ پہ واجب ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں معاشرے کی جو مستحب ہیں. کس نے کہا ہے آپ طولانی دسترخوان بچھا دیجئے؟ کس نے کہا ہے کہ جو پڑوسی کر رہا ہے اس کی وسعت کے اعتبار سے وہ کر رہا ہے؟ آپ سے اللہ جب حقوق مانگتا ہے تو وہ خمس میں یہ تو نہیں کہتا کہ پڑوسی کے ہاں جتنا بچا ہے اتنا ہی تم دو. جتنا تم پہ واجب ہے تم اتنا دو. نہیں, تم مسافرت میں ہو, تم سے صرف جو 4 رکعتی نمازیں ہیں وہ 2 ہی رکعت مانگی گئی ہیں. جو وطن میں ہے وہ 4 رکعت پڑھے گا, اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو 2 رکعت پڑھ رہا ہے سفر کی حالت میں. جتنا تم پہ واجب ہے تم وہ دو, خدا تم سے محبت کرے گا, خدا تم سے قریب ہوگا. خدا اسراف کو پسند نہیں کرتا. ایک تیسرا مرحلہ, یشتری ما لیس لہ. ہم خریدتے ہیں وہ چیزیں کہ جو ہمارے کام کی نہیں ہیں. گئے ہم مال کی, آج کائنات ہو گئی ہے, ہر آدمی مال میں جاتا ہے, ٹھیک ہے جانا چاہیے, ایک جگہ چیزیں مل رہی ہے خرید لے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جا کے جو چیزیں ہمارے مطلب کی بھی نہیں ہیں, ہماری ضرورت کی بھی نہیں ہیں, ہم اٹھا لیتے ہیں, یہ بھی لے لیں, وہ بھی لے لیں, وہ بھی لے لیں. اب جو گھر پہ آئے تو دیکھا ارے یہ تو ہم ایسے ہی لیتے آئے, ہمارے کام کی بھی نہیں ہے. ارے اب سستی مل رہی تھی, ہر سستی ملنے والی چیز ضروری ہے کہ ہم اٹھا لائیں؟ یشتری ما لیس لہ. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم اسراف کی منزل میں قدم رکھ رہے ہیں. ہم کو اسراف سے بچنا ہے, حتیٰ بذل و بخشش کے طور پہ بھی ہمیں اس میں بھی حد اعتدال کو نگاہ میں رکھنا ہے. ہم آپ کو خانوادہ عصمت سے, اہل بیت کے گھرانے کے واقعات, جناب عبداللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار, سب جانتے ہیں تاریخ میں ان کی سخاوت, اور یہ سخاوت بھی جو ان کے پاس وسعت رزق تھی, اس کا بھی بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. ایک دن جب جناب جعفر طیار کے شہادت واقع ہو گئی, جناب
عبداللہ کے والد جب ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی ان کی، اور پیغمبر اسلام گئے گھر میں، اور جانے کے بعد دست شفقت پھیرا، وہ ساری چیزیں، تو پیغمبر اسلام خبرگیری کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن گئے تو کیا دیکھا کہ جناب عبداللہ مٹی کے کچھ گھروندے بنا رہے ہیں۔ پوچھا کہ عبداللہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ میں مٹی کے گھروندے بنا رہا ہوں، اس کو لے جاؤں گا اور لے جا کے بازار میں بیچوں گا۔ پیغمبر نے پوچھا اور جب بیچو گے پھر کیا کرو گے؟ کہا اب جو اس سے پیسہ ملے گا تو پھر میں خرما خریدوں گا، پھر اسے جا کے بیچوں گا۔ پیغمبر مسکرائے اور پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اے عبداللہ، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے۔ اور اس کے بعد تاریخوں نے لکھا کہ دنیا نے کبھی جناب عبداللہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ کسی وقت ان کو تجارت میں کسی قسم کا نقصان ہوا ہو، بلکہ پیغمبر کی یہ دعا مدینے میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ لوگ جناب عبداللہ کو اپنی تجارت میں شریک بنانے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ آ کے جناب عبداللہ سے کہتے تھے تم میرے بزنس کے پارٹنر بن جاؤ، تاکہ اس لیے کہ پیغمبر نے تمہیں دعا دی ہے جب تم پارٹنر رہو گے تو ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ یہ جناب عبداللہ، ان کے پاس مال و متاع، لیکن چونکہ خانوادہ عصمت سے قریب تھے، اس گھرانے کی تربیت سے آگاہ تھے، لہذا روایتوں نے لکھا کہ جناب عبداللہ بذل و بخشش کیا کرتے تھے، انفاق کیا کرتے تھے، دولت لوگوں میں لٹاتے تھے، اپنی تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک پروگرام کیا اپنے گھر میں، اور تمام آنے والوں کو انہوں نے بڑے قیمتی قیمتی تحفے اور چیزیں بے پناہ تقسیم کی سب کو۔ امام حسین علیہ السلام اس بزم میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جناب عبداللہ سے ایک جملہ کہا، انکا قد اسرفت فی بذل المال۔ اے عبداللہ، آپ نے اپنے مال کے بذل و بخشش میں اسراف سے کام لیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ایک طرف بذل و بخشش، داد و دہیش قابل تعریف ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس بذل و بخشش میں اسراف نہ ہونے پائے، یعنی ہم حد اعتدال سے ہٹنے نہ پائیں، اور ہر چیز میں ہم کو اس چیز پہ پوری توجہ دینی پڑے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں بڑی سخت معاشرے کی بنیاد کے اوپر رائج ہو گئی ہیں، جس میں ہم اسراف کی حد تک جا رہے ہیں۔ ہم کو توجہ دینی پڑے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کی شادیوں میں اسراف سے کام لے رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کے پروگرامز میں اسراف سے کام لے رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پہننے اوڑھنے میں اسراف سے کام لے رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کھانے پینے میں اسراف سے کام لے رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کے بچے ہوئے غذا کو پھینک کے مسرف بن جائیں۔ ہم کو احادیث اور ان روایات کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے، اور اسراف سے بچتے ہوئے جو زمین کا ایک بہت بڑا فساد ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اے میرے پروردگار، ہم کو امام سید سجاد علیہ السلام نے دعا کی ہے، پروردگار ہمیں مال
عطا کر اور اس مال میں بھی ہم کو اسراف سے محفوظ رکھ۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس برائی سے اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمیں وہ زندگی عطا کر جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ ہم اعتدال کے ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر، پیغمبر اور معصومین کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسراف سے دور رہیں، اور ہم کو فرعون کا ہمسر اس معاملے میں قرار نہ دینا۔ پروردگار بذل و بخشش ہم کو دوسروں کے ساتھ رحمت، اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع